الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وأرسلت إلى الخلق كافة. وفي موضع آخر: بعثت إلى كل أحمر وأسود. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. رواها الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. معزز دوستو، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان دوستو، آج 12ویں سالانہ سیرت امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے. جامعہ الویہ حیدریہ سے حضرت قاری سعید صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے ہماری ایک یادیں وابستہ ہیں. انہی یادوں کو اور اسی تعلق کو نبھانے کے لیے مولانا مفتی توقیر احمد دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے قرآن کریم سورۃ اعراف آیت نمبر 158، سورۃ سبا آیت نمبر 28، گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم سے 2 روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی اور ایک روایت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم کی پیش کی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے ان آیت اور اس حدیث کے مطابق مسئلہ کے حق کھل کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو، قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے نبی ہونے کا اعلان دے کر بھیجا ہے. حضور پاک علیہ السلام اس پوری کائنات کے نبی ہیں، پیغمبر، میسنجر آف دا یونیورسل، پوری کائنات کے نمائندہ خدا ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی بات کو ماننا واجب الاطاعت ہے. آپ علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا جز لا ینفک ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. میں اس پر چلتے ہوئے تمہیداً یوں کہوں، حضور پاک علیہ السلام کو پوری کائنات کا نبی بنایا تو پوری کائنات کو رسول اللہ کا خادم بنا دیا. حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے عرش تا فرش تمام مخلوقات جو ہیں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہیں. اگر میں اس پر گویا یوں تفصیل دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ کبھی رسول اللہ کی وجہ سے اللہ پتھروں کو زبان دیتے ہیں، وہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کبھی وادی جن میں ٹھہر کے حضور پاک کے اشارے پہ اللہ کے حکم سے درخت چل کے آتے ہیں، وہ حضور پاک کے لیے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. کبھی حضور پاک علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت حضور پاک
پاک کے ہاتھ اٹھنے پہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتہ، پیغمبر کے اشارے کا انتظار ہوتا تھا، چاند بھی دو ٹکڑوں میں بدل جاتا، پتھر بھی بول پڑتے تھے، درخت بھی چل کر حضور پاک کی گواہی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ہمیں اگر یوں کہو حضور پاک کی ہجرت کا وقت ہو، حضور غار ثور میں ہو، ابو بکر جیسا یار غار ساتھ ہو، اس جگہ اگر کافر آئیں اور وہ دیکھیں کہ اس غار کے اندر تو راستہ کھلا ہے، اللہ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مکڑی کو حکم کر دیتے ہیں، وہ جالا تن دیتی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط جیسا کافر بھی مغالطے میں آ کے ابو جہل کو کہتا ہے اور ابو الحکم پاگل ہے، تو کہتا ہے اس غار کے اندر ہیں۔ وہ کھوجی کو کہتے ہیں تو کہتا ہے پاؤں کے نشان والے اس غار میں گئے ہیں، یہاں تو تیری پیدائش سے پہلے مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کبوتری کو حکم کرتے ہیں، وہ کبوتری حضور پاک کے لیے انڈے غار میں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کائنات کے نظام کو حضور پاک کے لیے یوں مسخر کر دیا گیا ہے کہ پوری کائنات حضور پاک کی خدمت کرتے نظر آتی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا صحن ہے، حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابو لہب کا چھوٹا بیٹا عتیبہ آ کر حضور پاک کی گستاخی بھی کرتا ہے، حضور پاک کی تیسری بیٹی کو طلاق بھی دے کر جاتا ہے۔ مجمع عوام میں حضور پاک کو نعوذ باللہ وہ جو ہے نا بے عزت کرنے کا ناکام ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت حضور پاک کی زبان سے الفاظ جاری فرما دیتے ہیں کہ جنگلی کتوں میں ایک کتا، جنگلی جانوروں میں ایک جانور آئے گا، تجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ پھر وہ جانور اس طرح حضور پاک کے کام پہ عمل کرتے ہیں، فرمان پہ عمل پیرا ہو کے دکھاتے ہیں کہ یہ یمن کا سفر ہے، یمن کا صنعاء علاقہ ہے، صنعاء کی بستی زرقا ہے، زرقا کے اندر یہ آرام کر رہا ہے، 100 آدمیوں کے سامان کی پہاڑی بنی ہوئی ہے، یہ اوپر سو رہا ہے، پوری قوم اس کا پہرا دے رہی ہے، لیکن وہ کتا آیا، حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے دعا سے آیا، لوگوں کے منہ کو سونگا، ناکوں کو سونگا، یہ سب کچھ سونگ کر اس تک پہنچا اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ ہاں ہاں حضور پاک کے لیے تمام کائنات یوں خدمت میں لگی ہے، ابو بکر ہیں اور حضور ہیں، یہ چلتے ہیں غار سے نکل کے، مکہ سے چلے ہیں مدینہ، ہجرت کا سفر ہے، راستے میں معبد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ آتا ہے، اس خیمے میں اور تو اس عورت کے پاس کچھ نہیں کہ مہمانوں کو کیا کہہ سکے، کہا سادہ پانی پلا دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ کے پاس کوئی بکری ہے؟ اس نے کہا جی ساری بکریاں چرنے چلی گئی ہیں، اب تو ایسی کوئی بکری نہیں جس سے دودھ دو کہ آپ کو دے دو۔ حضور نے فرمایا کوئی بکری تو ہے؟ انہوں نے کہا ایک مریل سی بکری ہے جو چل نہیں سکتی، وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کی تھنوں میں دودھ تو چھن کر بھی نہیں نکلے گا۔ حضور نے فرمایا دے دے۔ جب وہ آ جاتے ہیں زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضور پاک کا ہاتھ لگا ہے، وہ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں، چھن چھن کے دودھ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں کائنات میں حضور پاک علیہ السلام کے لیے یہ لوگ خدمت کرتے ہیں کہ وہ بکری کے دودھ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھر دیا گیا۔ ہاں حضور پاک کا ہاتھ جب اٹھتا ہے، حضور پاک کے ہاتھ میں مٹی ہے، حضور پاک کے ہاتھ کی مٹھی میں یہ مٹی ہے، مٹی کو اٹھا کر کافروں پہ پھینکتے ہیں تو قرآن بول اٹھتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے محبوب تو نے کیا مارا، یہ تو اللہ کے حکم سے مارا۔ وہ مٹی خاک کی اٹھی، وہ تھی تو ایک مٹھی، لیکن ہر کافر کی آنکھوں میں اور اس کی سر پہ چلی گئی۔ ہاں کائنات کا نظام یوں حضور پاک کی خدمت کرتا ہے۔ جب حضور ہجرت کی رات گھر سے نکلے ہیں وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کریم سورۃ یاسین بتاتی ہے پوری کائنات کے لوگ وہاں جو سرکش ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، پورے مکہ کے سرکش حضور آیت پڑھتے ہیں وہ نابینا ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت پہ اس حد تک نظام لگا ہوا ہے، اگر حضور پاک معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں، مکہ کے لوگوں نے پوچھا آپ راستے میں چل کے آئے ہیں، ہم نہیں مانتے، بتاؤ راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں راستے کی نشانی
نشانیاں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی دیواریں ہیں، کتنے روشن دان ہیں اور کتنے جو ہے نا ہوا دان ہیں، ذرا بتاؤ۔ حضور پاک فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ میں بہت پریشان ہو گیا، میں تو وہاں وزٹ کے لیے گیا تھا، میں تو وہاں کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا، ہوادان اور روشن دان گننے نہیں گیا تھا، اس جگہ پہ جا کر میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَجَلَّ لَهُمْ، اللہ نے ان کو اٹھایا، میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، كَأَنَّهُ أَنظُرُ إِلَيْهِ، گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کھڑکیاں اتنی ہیں، میں نے گن کے بتا دی، روشن دان اتنے ہیں شمار کر کے بتا دیا، میں نے کہا ہوادان اتنے ہیں تعداد دیکھ کر بتا دی۔ یوں کائنات کا نظام حضور پاک کی خدمت میں لگا ہے۔ ہاں ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب عقبہ بن ابی معیط کافر نے سوال کیا آپ جب راستے پہ چل رہے تھے بتاؤ راستے کا حالت کیا تھی؟ حضور پاک نے فرمایا ایک قافلہ تھا جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے انہیں اونٹ ڈھونڈ کے دیا ہے، ہاں وہ آج شام غروب آفتاب کے لگ بھگ وہ قافلہ یہاں پہنچے گا۔ ہوا یہ کہ قافلے نے راستے میں کچھ تاخیر کر لی، وہ غروب شمس سے پہلے نہ پہنچ سکا، کافر جمع ہو گئے، سورج کو دیکھ رہے ہیں، کہا سورج غروب ہو گیا، محمد آج کے بعد نعوذ باللہ تو نے تو صادق اور امین نہیں رہنا، ہم تیری بات کیسے مان لیں؟ حالانکہ قافلے نے شام کو پہنچنا تھا۔ حضور پاک نے اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھائے، اللہ میں تیرا پیغمبر، میں نے یہ اعلان کیا ہے، آج تو میرے اعلان کی راج رکھ لے۔ مکہ کی دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تو جو آفتاب غروب ہونے لگا تھا اللہ نے اس سورج کو حکم کیا کہ اے سورج تو میرے حکم کا پابند ہے، میں تجھے نکالتا ہوں، میں تجھے غروب کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا اذا الشمس کفرت، میں حکم کروں گا تو سورج اپنی روشنی کو ماند کر دے گا۔ لیکن آج محمد عربی کی زبان کی سچائی کی، حضور پاک کی گفتگو کی حقانیت کی لاج رکھنی ہے، اے سورج رک جا۔ علماء کہتے ہیں یہ معجزہ حب سے شمس ہے، وہ سورج رک گیا جب تک قافلہ نہ پہنچا غروب آفتاب نہ۔ میرے تمہیدن یہ بات کی ہے سمجھانے کے لیے، دعوے کو مدلل کرنے کے لیے، بات کو محقق کرنے کے لیے کہ پوری کائنات کے نبی ہیں، پوری کائنات حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہاں اس حد تک لگی ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام نے درختوں کو فیض دیا، درخت چل کے آیا، کلمہ پڑا، یہ درخت قیامت کے دن تمام درختوں کا حکمران ہوگا۔ یہ چمکنے والا چاند، اس کی اندر مٹھاس اور روشنی بھر دی، چاند کو چندہ مامو کہہ کے لوگ پیار کرتے ہیں، یہ میرے نبی کی انگلی کی وجہ سے اطاعت گزار بنا ہے۔ ہاں سورج روشنی دیتا ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کا فرما بردار بنا ہے۔ ہاں جو آئے تھے وہ اونٹ آیا، حضور سے بولا، حضور نے جانوروں کو رحمت عطا کی ہے، وہ بلی آئی تھی حضور پاک سے گفتگو کر کے، حضرت ابو قتادہ کی روایت تحاوی میں ہے، حضرت ابو قتادہ نے اسے پانی پلانے کے لیے وضو کا برتن جھکا دیا تھا، یہ حضور پاک کی رحمت ہے۔ ہاں حضور پاک علیہ السلام سے ہر نے گفتگو کی تھی، آپ علیہ السلام سے جانوروں نے باتیں کی تھی، حتیٰ کہ انسان تو انسان جنات نے بھی حضور پاک سے بات کی ہے۔ آؤ میں پیش کرتا ہوں دنیا کے حکمران جو ہیں، دنیا کے بڑے جو ہیں، دنیا کے بادشاہ جو ہیں، دنیا کے وڈیرے جو ہیں، وہ حکم کرتے ہیں، عوام عمل کرتی ہے، وہ تحفے دیتے ہیں اپنی رعایا کو جسے انسان کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے انسان نہیں فرشتوں کو اطاعت گزار بنایا ہے، فرشتے نہیں جنات کو اطاعت گزار بنایا ہے۔ آپ کھولیے حدیث کی کتابیں، صحیح بخاری کھولو، کتاب المناقب کھولو، باب ذکر الجن کھولو، جلد اول کھولو، صفحہ 544 کھولو، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ جامع ترمذی کھولو، جلد اول کھولو، ابواب الطہارہ کھولو، باب ما یستنجى من العظم والروث کھولو، اس کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ مسند احمد کھولو، روایات ابن مسعود کھولو، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت ابن عباس کی، حضرت شبلی کی رحمہ رضی اللہ عنہم، ان کی روایات موجود ہیں۔ اس سے آگے چلیے حلیۃ الاولیاء کھولیے، ابو نعیم اصفہانی کی کتب کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے بھی اس بات پر صراحت لکھی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ 6 بار جنوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ بدر الدین شبلی نے اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام و غرائب اخبار الجان میں لکھا ہے کہ حضور پاک سے جنوں کی ملاقات
6 مرتبہ ہوئی ہے۔ کچھ ملاقاتوں میں صحابی رسول فقیہ النفس حضور پاک کے دور میں مفتی بننے والے عظیم محدث مقتدر صحابی سیدنا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ ملاقاتوں میں موجود ہیں، کچھ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے کبھی مقام اعلی مکہ میں جا کر جنوں سے گفتگو کی ہے، کبھی جبل حنین پہ جا کر جنوں سے گفتگو کی ہے، کبھی حجون میں جا کر جنوں سے گفتگو کی ہے، کبھی بقیع غرقد میں جا کر جنوں سے گفتگو کی ہے۔ حضور پاک کی اس گفتگو کا نقشہ وہ یوں کھینچتے ہیں کہ ایک بار جن آئے ہیں، قرآن کریم میں ہے، سورت جن میں ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اللہ نے نفر کی بات کی ہے۔ لغت والوں نے نفر کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک، 9 سے لے کر 40 تک پہ کیا ہے۔ نفر اور راحت ایک معنی میں آتے ہیں۔ یا سورت نمبر 28 سورت احقاف اٹھا لیں، اس کی آیت نمبر 28 اٹھائیں، آیت نمبر 29 اٹھائیں، آیت نمبر 30 31 اٹھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ قرآن کریم نے ان واقعات کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ جن حضور پاک کی خدمت میں آئے تھے، وہاں پر بیٹھے ہیں، حضور پاک کو کہنے لگے آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے اوپر اللہ نے نبوت کا جاری سلسلہ ختم کر دیا ہے، میں آیا ہوں لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤں گا، روشنی میں لے جاؤں گا، اندھیروں سے نکال کے۔ وہ کہنے لگے آپ کوئی معجزہ ظاہر کیجئے۔ اللہ کے رسول نے درخت کو حکم کیا، درخت چل کے آیا، حضور پاک کے ایمان کی گواہی دی ہے، جنات ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو یہ جنات یہودی تھے جو قوم موسیٰ والے تھے، حضرت موسیٰ کے صحابی تھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے تورات کے مطابق حضور پاک کے جسد مبارک میں، حضور پاک کے جسد اطہر میں، حضور پاک کے جسم مبارک میں، حضور پاک کے وجود پاکیزہ میں تورات کی دی ہوئی نشانیوں کو دیکھا۔ وہ کہنے لگے ہم مان گئے ہیں۔ جب حضور پاک پہ کلمہ پڑھا، حضور پاک پہ ایمان لائے ہیں، اور جب وہ جانے لگے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب یہ واپس نکلے ہیں، مبلغ بن کے نکلے ہیں، عالم بن کے نکلے ہیں، گفتگو کرنے والے بن کے نکلے ہیں، دین کو سمجھ کے نکلے ہیں، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے نکلے ہیں۔ ابن مسعود کی روایت ترمذی میں ہے، اور اسی طرح ابن ابو ہریرہ کی روایت بخاری میں ہے رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے ناشتہ مانگا کہ اللہ کے رسول رات لیٹ ہو گئی، صبح کا وقت ہے، ہم آپ کی دربار میں ہیں، ہم آپ کی رعایا، آپ کے امتی، آپ کے غلام ہیں۔ جنات نے حضور پاک سے ناشتہ مانگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول حضرت ابن مسعود کو لے کر چلے تھے۔ فقط لی الخط، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے مجھے ایک جگہ بٹھایا، میرے ارد گرد گور دائرہ لگایا، مجھے کہا جب تک میں نہ آؤں اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے جنات کو دیکھا تو نہیں لیکن رأیتہم مزقزت، میں نے انہیں بالکل اجدڑ قسم کی آوازوں میں گفتگو کرتے ہوئے سنا اور دیکھا، لیکن میں نے ایک دھویں دار بادل دیکھے، انہوں نے حضور پاک کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا، لیکن حضور پاک کے ہاتھ میں لاٹھی مبارک تھی۔ حضور فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھے حضور نے دعوت دی، ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد جب ناشتہ مانگا اور وہ چلنے لگے، گویا جنوں نے کہا ہوگا یا رسول اللہ رعایا بادشاہ کے دربار میں جاتی ہے، انعام لے کر آتی ہے، ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، ہمیں کون سا انعام ملتا ہے؟ تلگنگ کے دوستو، اللہ کے رسول نے انعام اپنی شایان شان دیا ہے۔ انہوں نے سوال اپنی طاقت سے کیا تھا، حضور پاک نے انعام جو دیا ہے وہ اپنی شایان شان دیا ہے۔ وہ شایان شان انعام کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی روایت کتاب المناقب بخاری میں ہے، حضور پاک فرماتے ہیں فسالون الذات، انہوں نے ناشتہ مانگا، فدعوت اللہ لہم، میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ انہیں دے دے، اللہ یمروا بعظم ولا بروث الا وجدوا علیہا طعاما، اللہ جب یہ گزرے، یہ جن گزرے، اگر کسی ہڈی پہ میرے امتی نے ہڈی گوشت کھا کر پھینک دی ہو، جب ان کے ہاتھ میں آئے فیکون فی ایدیہم اوفر من لحم، اللہ ان کو گوشت اوپر مل جائے، پر گوشت ہو جائے۔ وہ جن کہنے لگے ہمارے چوپائے جو ہیں، یہ ہمارے جانور جو ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حضور پاک نے فرمایا ولا بروثن، اللہ جو گوبر ہے یہ ان کے جانوروں کی خوراک بنا دے۔ مسلم میں لفظ ہے وَكُلُّ بَارَةٍ أَلْفٌ لِدَوَابِكُمْ، کتاب الصلاۃ ہے، باب الجہر بالقرآن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا
وہ جانوروں کے لیے یہ 7 خوراک موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی اچھا، پھر یہ خوراک کی ناشتہ صرف ان جنوں کو نہیں ملا، قیامت تک آنے والے تمام جنات کو ملا ہے، جنات کے جانوروں کو ملا ہے۔ تلاگنگ کے دوستو، میں ایک جملہ ببانگے دہل کہتا ہوں، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیلیوں کی بڑی ویلیو حیثیت تھی، اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑے رتبے عطا کیے تھے۔ سنو، بنی اسرائیل کے انسانوں کو رتبے ملے تھے، بنی اسرائیل کے اشرف المخلوقات کو رتبے ملے تھے۔ میرے پیغمبر کی رحمت اتنی ہے، میرے پیغمبر کی بعثت اتنی عام ہے، حضور پاک کا جاہ و جلال، حضور کا مرتبہ اتنا عام ہے، اللہ نے انسانوں تو انسان، اشرف المخلوقات تو اشرف المخلوقات، لیکن جو ادنى المخلوقات ہے، انسانوں سے کم درجہ ہے، جسے جن کہتے ہیں، انہیں بھی خوراک دی ہے، بنی اسرائیلیوں کو ملی تھی۔ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بغیر محنت کے انہیں کھانے ملتے تھے۔ ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن۔ فرمایا مسلمانوں، آج کے بعد ہڈی سے، آج کے بعد گوبر سے استنجا مت کرنا، یہ تمہارے بھائی جو مسلمان جن ہیں یہ ان کے لیے خوراک ہے۔ بنی اسرائیل کے انسانوں کو بغیر محنت کے رزق ملا ہے، امت محمدیہ کے لیے حضور پاک کی برکت، امت محمدیہ کے جنات کے لیے حضور پاک کی رحمت، ان جنوں کو بھی رزق ملا ہے۔ وہاں انسانیت فیض یاب ہوئی ہے، یہاں انسانیت تو انسانیت، حیوانیت اور جنات فیض یاب ہوئے ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ جنات سے ملاقات ہوئی ہے، کیوں ہوئی؟ بتانے کے لیے مکہ کے لوگوں، اے دشمنوں، تم اس پیغمبر کی بات نہیں مانتے، اے یہ تو وہ ہے جو جنات کو بھی اپنے تابع کر رہا ہے۔ سرکش مخلوق باوجود سرکشی کے اس کے قدموں میں ڈھیر ہے۔ ہم بتانے کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ پیغمبر صرف انسانوں کے نبی نہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ ہم بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اے مکہ کے لوگوں، یہ پیغمبر اتنے اعلیٰ، اتنے مقدس، اتنے مطہر، اتنے پاکیزہ، اتنے اللہ کے برگزیدہ نمائندے ہیں۔ یہ انسان تو انسان، جنوں سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، جنات بھی ان کی زبان سے واقف ہیں، جنات بھی ان کی باتیں سمجھتے ہیں۔ اور ہاں بتایا گیا کہ جنات بھی مکلف ہیں، انہوں نے بھی احکامات اسلامیہ کی پیروی کرنی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے دگنی جنت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ادھر بھی اللہ نے جنات انسان کو مخاطب کر کے کہا رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاتے پھرو گے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ ان کافروں پہ واضح کر دیا کہ جو ہڈی ہوگی یہ خوراک جنات کے لیے ہے، اور جو ان کے لیے گوبر ہوگا، جانوروں کا گوبر، یہ جنوں کے جانور کی خوراک بنے گا۔ ایک قول یہ بھی موجود ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گوبر ہے، یہ بھی جنوں کی خوراک بنے گا۔ اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا، سنو علماء دیوبند کے عشق رسول بات کر رہا ہوں۔ ایک نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا بھئی ان کے لیے، جن کے لیے یہ تو حلال ہے، گوبر ہمارے لیے حرام ہے، ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، دونوں مسلمان، ایک پہ حلال ایک پہ حرام، ہماری سمجھ پہ نہیں آتا۔ محدث وقت اٹھے ہیں، حضرت نانوتوی کا پروردہ اٹھا ہے، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث شیخ الہند مولانا محمود حسن اٹھے ہیں، فرمانے لگے حضور پاک کی بات کا اگر مطلب یہی ہوتا تو دلیل کی دنیا میں اس پر بھی جواب موجود ہے۔ عورت بھی مسلمان ہے، مرد بھی مسلمان ہے، پر عورت کے لیے سونا حلال ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ فرق ہو سکتا ہے، ہاں حکم بدل جائے، چاہے چیز کی حیثیت بدل جائے، حکم بدلا جا سکتا ہے۔ جب خون ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، 18ویں پارے کا پہلا صفحہ، اللہ فرماتے ہیں میں جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں بدلتا ہوں، اب لوتھڑے گوشت کو ہاتھ لگاؤ تو وہ جگہ پاک ہوتی ہے۔
حکم بدل جائے۔ اس سے بھی بڑھ کے کہوں، ہاں جانور کا گوبر ناپاک ہے، لیکن جب سوکھ جائے، آگ کے دہکانے اور جلانے کے لیے جل جائے، جل جانے کے بعد گوبر کی راکھ وہ ناپاک نہیں ہوا کرتی، ہاتھ پہ لگ جائے تو نماز ہو جایا کرتی ہے۔ یہ احکام ہیئت کے بدلنے سے بدل جایا کرتے ہیں۔ علماء دیوبند نے کہا اگر یہی مطلب ہوتا کہ جنوں کو جو ہے نا یہی خوراک ملتی تو جواب موجود تھا، لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ خوراک ہڈی والی جنات کے لیے ہے اور گوبر والی جنات کے جانوروں کے لیے ہے۔ میرے نبی کی اس رحمت پہ قربان، جس کی بعثت یہ ہے، جس کی رحمت یہ ہے، جس کا جو ہے نا جلال اور دبدبہ اور مقام یہ ہے، جنات تو انسان جنات بھی خالی نہیں گئے، جنات تو جنات کے جانور بھی خالی نہیں گئے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں رسول اللہ کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔